حدیث شریف میں ہے جب تم وضو کرو تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی کہ چیچی مبارک سے کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو انگوٹھی کو اپنی انگلیوں میں ہلاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو اپنی دونوں کونیوں پر پانی بہاتے۔ حدیث شریف میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک کا ایک بار مسح فرماتے تھے جب بھی وضو کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ جس نے اس پر زیادتی کی اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کا ایک بار مسح فرمایا، دوبارہ مسح نہیں کرنا چاہیے، فرمایا جس نے زیادتی کی اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ تو حدیث شریف میں ہے سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ سر سے اتار کر پانی سے سر کا مسح کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کا مسح فرما کر شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی حصوں کا مسح فرمایا، پھر دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے بلائی حصے کا مسح فرمایا۔ یہ ایک دفعہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اچھے طریقے سے آپ کو مسح کا جو ہے وہ علم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ تین انگلیاں جو سنت طریقہ ہے مکمل مسح کا وہ یہ ہے کہ یہ تین انگلی دونوں ہاتھوں کی ملانی ہے، اور یہ علیحدہ رکھنی ہے شہادت کی انگلی، اور انگوٹھے علیحدہ رکھنے ہیں، یہ سر پہ نہ لگنے پائے، بالوں کو نہیں لگنے چاہیے۔ اس طریقے سے یہاں سے مسح شروع کریں گے اور ایسے پیچھے جائیں گے، اور پیچھے جا کر پھر یہ ہتھیلیاں ہیں، پھر ہتھیلیوں سے ایسے واپس آئیں گے۔ یہ مسح ہو گیا، اور کانوں کا مسح یہ انگلیوں سے کریں گے اندرونی حصوں کا، اس طریقے سے اندرونی حصے مکمل ہو گئے، اور پھر یہ انگوٹھے بچے ہیں، اس سے باہر والا حصہ جو ہے وہ پر کریں گے کانوں کا اس طریقے سے۔ تو اب یہ پشت بچی ہاتھوں کی، تو اس طریقے سے یہ گردن کا مسح ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ مسح کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے کا مسح فرمایا، یعنی چوتھائی حصے کا مسح بھی فرمایا۔ چوتھائی حصہ یہ ہے، یہ ہاتھ ہے، اور اس طرح اپنے سر پر رکھ لینا ہے، تو یہ مسح فرض جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ نے مسح فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو دونوں پاؤں کی انگلیوں کا ہاتھ کی چھنگلیاں سے خلال کرتے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کولی کی ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، تین بار اپنے جو ہے وہ اعضاء دھوئے، اور سر اور کانوں کا ایک بار مسح کیا، اور دونوں پاؤں ڈکھنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کولی کی، 3 بار ناک میں پانی ڈالا، 3 بار منہ دھویا، اور دونوں ہاتھوں کونیوں تک 3 بار دھوئے، اور 1 بار اپنے سر کا مسح کیا، اور دونوں پاؤں ڈکھنوں تک دھوئے، پھر وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے پسند کیا کہ میں تم کو دکھاؤں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو فرماتے تھے، کہ آپ اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، جو میں نے طریقہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ادا کیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو جو ہے وہ وضو سکھایا، پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ اسی طرح ہی اپنی ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، صاف کیا، پھر چہرے کو دھویا، اور پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھ کونیوں تک دھوئے، اور سر کا مسح کیا، اور ڈکنوں تک 3 بار دھوئے، پھر اسی طرح بایاں پاؤں اور دایاں پاؤں جو ہے وہ دھویا۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ یہی طریقہ ہے وضو کا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو اسی طرح ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی وضاحت کرتے ہوئے 23 صحابہ کرام نے یہ مبارک تصویر اتاری تاکہ سب کو صحیح وضو کرنا آ جائے۔
سب سے زیادہ وضاحت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ ان احادیث کو معروف کتب حدیث میں اپنی اپنی سنتوں سے بیان کیا۔